یہ جولائی کے مہینے کی بات کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ جولائی کے اندر اب امپورٹ کی ایلسیز بہت کم ہیں، امپورٹ بہت کم ہے اور اس کی پیمنٹس بھی انشاءاللہ کم ہوں گی، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگست کے مہینے سے یہ پریشر جو تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور جو 5 بلین کی امپورٹ ہوئی ہے جو کہ 2.7 بلین سے کم ہوئی ہے، یعنی کہ جون کے اندر امپورٹس جو ہوئی ہیں وہ 7.7 بلین، اور جولائی میں جو امپورٹ ہوئی ہیں پورے 5 بلین کی ہوئی ہیں، تو 2.7 بلین کی جو امپورٹ ریڈکشن آئی ہے اس سے بہت زیادہ ہم کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری بڑی کوشش تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو کامیابی دی ہے۔ ہم نے اس کے علاوہ ECC نے اپروو کیا ہے، ابھی تک وزیر اعظم اور کابینہ نے اپروو نہیں کیا کہ امپورٹ کے اوپر جو ہم نے بین لگائی تھی وہ ہم ہٹا رہے ہیں۔ ان بینز کے اندر بہت ساری آئٹمز تھی، ہم اس پہ ہٹا رہے ہیں، لیکن جو 3 بڑی آئٹمیں تھیں، گاڑیاں، موبائل فون اور ہوم اپلائنسز امپورٹڈ بنے ہوئے، ان پہ بین نہیں ہٹایا۔ تو لوکل ظاہر ہے کہ فریج بنتے ہیں، مائکرو ویو دیگر چیزیں اسمبل ہوتی ہیں پاکستان میں، AC وغیرہ، تو وہ بالکل اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ بنتے رہیں گے۔ گاڑیاں بھی لوکل جو بنتی ہیں وہ بنتی رہیں گی، بکتی رہیں گی، مارکیٹ اب چل رہی ہیں، اور اسی طرح جو موبائل فون بھی اب پاکستان میں اسمبل ہو رہے ہیں تو وہ پاکستان میں بنیں گے اور بکیں گے۔ لیکن جو باہر سے امپورٹ شدہ موبائل فون، گاڑیاں اور جو ہوم اپلائنسز تھے، ان تھوڑے عرصے تک ہم نے کچھ عرصے تک تھوڑا سا اس کے اندر بین کو مینٹین کرا ہے، باقی چیزوں کے اوپر سے ہم نے وہ پابندی ہٹا دی ہے، لیکن باقی چیزیں بہت کم ہوتی ہیں، کچھ آئس کریم، کچھ مچھلی وغیرہ، تو اور اس سے کچھ ٹریڈ میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اب بات ہو رہی ہے کہ معیشت کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور ہم نے نہ صرف ڈیفالٹ سے بچایا ہے بلکہ اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان کو ایک ہیلدی معیشت دیں گے، اس لیے ہماری کوشش ہے، عزم ہے کہ اس سال کے اندر، جو پچھلے سال کے اندر $17.5 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جس کی وجہ سے یہ ہم اس پریشانی پہ پہنچے۔ اوبویسلی اور وجوہات بھی تھی، خان صاحب نے جو وعدہ توڑا IMF سے اور دیگر باتیں تھیں، لیکن اس پہ میں ابھی آتا ہوں۔ لیکن جس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے جو فل فور جس کے اوپر سے مسئلہ آیا تھا، تو اب ہم نے یہ حکومت نے ڈٹرمن کیا، انشاءاللہ حکومت بڑی اس نے عزم اٹھایا ہے کہ ہم یہ اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو منیمائز کریں گے، اور انشاءاللہ 1 آدھ سال میں اس کو سرپلس میں بدل دیں گے۔ تو فل فور جو تھا وہ ہم امپورٹ کم کرنے کی کوشش کی ہے، اس پہ ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ایکسپورٹ بڑھانے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے، اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہم کو کامیابی دے گا۔ لیکن جو بڑا پاکستان کا مسئلہ تھا ڈیفالٹ کا، اس سے ہم نے بچا لیا۔ کل خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، اس میں وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں پاکستان اس نہج پہ آیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے بھی کوئی باتیں کی ہیں، تو اس بارے میں بھی میں بات کر دوں۔ ظاہر ہے کہ 3 مہینے جب ہمیں آئے ہوئے تو ہم نے 3 مہینے میں ایسی کوئی چیز نہیں کری جس کی وجہ سے جو ہے وہ روپے کے اندر کی قدر میں کمی آئے۔ 3 مہینے میں ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں کری جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ دیوالیے کی نہج پہ جائے یا پاکستان بینکرپسی کی طرف جائے۔ ہم نے تو کنسالیڈیشن کی ہے۔ تو جہاں جو شخص اس نہج پہ لے کے آیا تھا وہ تو PTI ہے، وہ تو عمران خان ہے۔ اور میں آپ کو پھر آپ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ ہم جب 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے تو پاکستان کا قرض جو تھا وہ 24,952.9 ارب روپے تھا، 25,000 ارب روپے تھا۔ ہم جب آئے تو 45 ارب، 44 ارب، 44.5 ارب روپے تھا، 1000 ارب روپے تھا۔ آپ نے 3.25 سال کے اندر 20,000 ارب روپے کا قرضہ بڑھا دیا، جو کہ 80% قرضہ تھا، 79% ایگزیکٹلی قرضہ تھا، جو 71 سال میں لیا گیا تھا۔ جو پارٹی کہتی تھی کہ ہم قرضہ کم کرنے آئے ہیں، اس پارٹی نے جو 71 سال میں قرضہ لیا تھا اس کا 80% قرضہ جو ہے وہ 3.25 سال میں لے لیا۔ یہ قرضہ کم کیا آپ نے۔ جو پارٹی کہتی تھی کہ ہم بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنے آئے، اس نے پاکستان کے 4 سب سے بڑے بجٹ ڈیفیسٹ بدستور رن کریں۔ پہلا بجٹ ڈیفیسٹ جو اسد عمر صاحب کے سال میں تھا وہ 9.1% GDP کا تھا، جو پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا ہے، نہ ایبسولوٹ اماؤنٹ میں نہ ایز اے پرسنٹیج آف GDP۔ اس کے بعد 7.1% حفیظ شیخ کے پہلے سال میں، پھر 8.1%، اور ان کا بھی اگر پرانے GDP کے حساب سے دیکھیں تو 9.5% کا ہے۔ نئی GDP کے حساب سے کم ہے، لیکن پرانے GDP کے حساب سے جس GDP پہ ہم سب میجر کرتے ہیں، 9.5% سے زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ شوکت ترین صاحب چھوڑ کے دیں۔ اور اس بالکل جو پاکستان میں اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اس کے اندر شوکت ترین صاحب کی جو پالیسیز تھیں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، عمران خان کی جو پالیسیز تھیں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس پہ بھی میں 1 سیکنڈ میں اور بیان کرتا ہوں۔
4 سالوں کے اندر پی ٹی آئی نے ایک سال بھی ایسا نہیں ہوا جو مسلم لیگ کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پہ پہنچے ہوں. ہم چھوڑ کے گئے تھے 11.1%. ہم آئے تھے 8.5 پہ, ہم 11.1% پہ چھوڑ کے گئے تھے. ٹیکس کا حجم جی ڈی پی کے حجم کے مطابق ہے کہ کتنا ہم ٹیکس جمع کرتے ہیں اور کتنی ہماری آمدن ہے. تو ہماری قومی آمدن کا 11.1% حصہ ہم ٹیکس میں لیتے تھے. ہم 8.5 پہ آئے تھے, 11 پہ چھوڑ کے گئے, یہ 9 پہ چلے گئے. یہ خان صاحب کہتے تھے ہم ڈبل کریں گے ٹیکس کو, ٹیکس بڑھائیں گے. انہوں نے ہر سال ٹیکس کم کیا. جب آپ ہر سال ٹیکس کلیکشن کم کر رہے ہیں, آپ ہر سال بجٹ ڈیفیسٹ بڑھا رہے ہیں, تو قرضہ تو ہوگا. اور وہ قرضہ لیا گیا تو پھر پاکستان کو جتنے قرضے کی ری پیمنٹ کرنی ہے 4,000 ارب روپے کم از کم اس سال دینے پڑیں گے سود کے اندر. تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ٹوٹل ٹیکس ٹیک جو تھی وہ پچھلے سال 6100 ارب روپے کی تھی. وہ بھی بڑی مشکل سے ہم نے تھوڑی سی, اس میں ہماری بھی محنت شامل تھی, 6100 ارب روپے کی ہوئی. اس میں سے 4,000 ارب روپے تو اب آپ کو پہلے تو آپ کو صوبوں کو دینے پڑتے ہیں 3,500 روپے, اس کے پھر آپ کے 2,500 بچتا ہے, اس میں سے آپ کو 4,000 دینے پڑتے ہیں. تو آپ تو اسی وقت نیگیٹو چلے جاتے ہیں. یہ خان صاحب کر کے گئے, یہاں پہ الٹا حساب کر کے چلے گئے. آپ پورے ملک کو آپ پیچھے رکھ کے چلے گئے. اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے, تو ذمہ دار آپ ہیں خان صاحب. ہر شعبے کے اندر آپ تنزلی لے کر آئے, ہر شعبے میں آپ پستگی لے کر آئے, ہر شعبے کا آپ نیچے لے کے جائیں. آپ نے فائنینس کو ڈسٹروائے کر دیا پاکستان کے. نہ صرف آپ نے 80% قرضہ بڑھا دیا پاکستان کا 4.25 سال کے اندر, آپ نے ٹیکس کلیکشن کم کر دی, آپ نے بجٹ ڈیفیسٹ ہائیسٹ دے دیے. اور ٹیکس کلیکشن جو کم کی, اس کے باوجود کہ آپ نے 1,700 ارب روپے سے نئے ٹیکس لگائے, تو آپ نے جی ڈی پی بھی خراب کی ہے, آپ نے اکانومی بھی خراب کی, اور آپ نے جو ٹیکس لگائے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے. اس کے بعد ہم کو یہ بجٹ دینا پڑا جس کے اندر ہم نے نئے ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے. بڑا مشکل بجٹ دیا ہے ہم نے, لوگوں کو پیسے سے لوگوں کو دینے پڑ رہے ہیں, زیادہ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے, بڑا مشکل بجٹ دیا ہے. لیکن ہم نے یہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ 4 سال کے اندر خان صاحب ہم کو اس نیچ پہ چھوڑ کے گئے تھے. اور یہ ایک شعبہ نہیں ہے, آپ بجلی کا شعبہ دے دیں, 1,062 ارب روپیہ مئی کے اندر تھا سرکولر ڈیٹ. جس طرح یہ آپ نے 2,500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ بجلی کا کر دیا. اس کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کا ہم نے نام نہیں سنا تھا, وہاں پہ بھی 1,400 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے. پی ایس او کو آپ ان لیکوڈ کر گئے. ایس این جی پی ایل ہر سال 100 ارب روپے سردیوں میں نقصان کرتی رہی, اور 200 ارب روپے کا پچھلے 2 سالوں میں ایس این جی پی ایل نے نقصان کیا. 500 ارب روپے اس وقت پی ایس او کو دیگر کمپنیوں کے لینے, آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا. اس کا پی ایس او کو بھی آپ ایک دم ڈیفالٹ کے نہج پہ چھوڑ کے آ گئے. پاکستان کی طرح جو حال آپ نے پاکستان کا کیا وہی آپ پی ایس او کا کر رہے ہیں, اور پی ایس او کو بھی ادھر چھوڑ کے آ گئے آپ. مجھے بتائیں نا کیا خان صاحب نے ریفارمز کیے؟ 1 پیسے کی بجلی کے اندر ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس کم کیا ہے, 1 پیسے کا, 1 پیسے کا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاس کم کیا ہے. 1 پیسے کا بل کلیکشن بڑھایا ہے. بل کلیکشن جو کہ 88% پہ تھا اور ہم 93 پہ لے کے گئے تھے, ہم سوچ رہے تھے کہ بڑھائے گی اگلی آنے والی حکومت, وہ 88 سے کم کر کے 80 پہ لے آئے. جو 21% پہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز تھے وہ ہم نے 5 سالوں کے اندر, جو کہ ہمارا کانسنٹریشن نئے بجلی گھر لگانے پہ تھا, لیکن پھر بھی ہم نے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس میں جو تھوڑا سا کام کیا, ڈسٹریبیوشن کے اندر جو تھوڑا سا کام کیا, ہم نے 21% سے کم کر کے اس کو 18% پہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کو, اس کو بھی انہوں نے 1% بڑھا کے پھر 19% لے گئے. کہیں پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. یس, میڈیا میں آ کے تقاریر کر دیں, جھوٹے ٹویٹر پہ اکاؤنٹ لگائیں, جھوٹی تہمتیں لگائیں, لیکن 1 پیسے کا ریفارم نہیں کیا اس پاکستان میں, 1 پیسے کا کام نہیں کیا اس پاکستان میں. بجلی کا شعبہ میں نے آپ کو بتایا, گیس کے اندر آپ جا کے دیکھ لیجئے 20% یو ایف جی ہے, ان اکاؤنٹڈ فار گیس. 20% گیس وہ ہے سوئی سدن گیس کے نظام میں جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے گیس ڈالتے ہیں 100 MMCFD, وہاں سے نکلتی ہے 80, اور پتہ نہیں کہ 20 کدھر چلے گئی. یہ چوری ہو گئی, ہوا میں اڑ گئی, کسی کو کچھ نہیں پتا ہے. یہ خان صاحب چھوڑ کے جائیں. اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ذمہ دار آپ ہیں خان صاحب, ذمہ دار آپ ہیں. ہم نے تو 3 مہینے کے اندر کیا کیا ہے؟ ہم نے تو آپ نے جو ہمارے لیے ٹریپ سیٹ کیا تھا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کر کے, آپ نے نومبر میں IMF سے معاہدہ کیا, اور آپ نے کہا کہ پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ 25 ارب کا ہوگا. جس دن میں آیا ہوں مجھے پہلی پریزنٹیشن ملی, اور یہ پریزنٹیشن دوسرے لوگوں کو بھی مل چکی ہے, پی ٹی آئی کے وزراءوں کو بھی مل چکی تھی, تو 1,300 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کھڑا ہوا تھا 3 مہینے بعد.
اور جو نومبر میں آپ نے پی ٹی آئی سے وہ معاہدہ کیا آپ نے، وہی جو سری لنکا نے حرکت کی وہ آپ نے کری. فروری میں آپ نے بھی سستا تیل بیچنا شروع کر دیا، نقصان پہ تیل بیچنا شروع کر دیا، نقصان پہ پیٹرول اور نقصان پہ ڈیزل بیچنا شروع کر دیا. آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا اور ایک اور چیز کری، آپ نے لکھ کے دیا تھا میں ایمنسٹی نہیں دوں گا، پھر آپ نے اپنے اے ٹی ایمز کو ایمنسٹی دے دی. ایک ریئل اسٹیٹ کے دوستوں کو ایمنسٹی دی ہوئی تھی، پھر ایک اور دوستوں کو ایمنسٹی دے دی. پھر کہتے ہیں تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑی سی ایمنسٹی دے دی تو کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا سا معاہدہ توڑ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا سا ملک کو ڈیفالٹ کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے خان صاحب، غریب لوگوں کی زندگی میں بہت فرق پڑتا ہے. آپ نے جا کے آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا. اب آپ کو 21 ارب روپے دنیا کے دینے، 21 ارب ڈالر، آپ کے پاس صرف 9 ارب ڈالر رہ گئے. آپ معاہدہ توڑ رہے تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پھر تو آپ دیوالیہ ہوں گے ہی. تو آپ کو تو واپس جانا ہی پڑے گا آئی ایم ایف میں. دوسرے دن، جس دن وزیر بنا اس کے دوسرے دن رات کو میں چلا گیا تھا آئی ایم ایف. پاگل نہیں ہوں، وقت ضائع نہیں کیا ہم نے جس طرح آپ نے کیا. ہم چلے گئے فوراً، ہم نے کہا بات کریں، چلے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، جو کرنا ہوگا وہ کریں گے پاکستان کی خاطر. اگر سیاسی نقصان ہوتا ہے تو سیاسی نقصان اٹھائیں گے، اور اٹھایا سیاسی نقصان. اور نہ صرف آپ نے حکومت کے ان کو خراب کر دیا، حکومت کے ایکسپینسز کو خراب کر دیا. آپ نے یہاں پر جو شخص ادھر آیا تھا کہہ کے کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا، مجھے بتائیں نا کتنے گھر بنائے، مجھے بتائیں کتنے لاکھ گھر بنائے، مجھے بتائیں کہ کیا 50,000 گھر بھی بنائے، مجھے بتائیں کہ کیا 5,000 گھر بھی بنائے. مجھے دکھا دیں وہ 5,000 لوگ جن کو آپ نے گھر بنا کے دیے ہیں. سیریسلی مجھے دکھا دیں. جھوٹ کے پلندے پہ تو صحیح ہے آپ کھڑے ہیں، لیکن کیا آپ نے گھر بنائے؟ آپ نے کہا تھا 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دوں گا، مجھے دکھا دیں آپ. 10 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی ہیں آپ نے، 1 لاکھ آدمی کو نوکری دی ہے. 65 لاکھ لوگ آج زیادہ ان امپلائڈ ہے بنسبت 2018 کے، عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے، عمران خان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اور پھر پوچھتے ہیں، یہ پچھلی حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ چور تھے اور وہ امپورٹڈ تھے اور غدار تھے. آپ کو شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ آپ نے 190 ملین پاؤنڈ واپس کر دیے. وہ وکیل شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ ایک وکیل کام کرتا تھا، انگریز، بورن اینڈ ریزڈ ان انگلینڈ تھا، بیرسٹر زیاد. دوپہر کو اس سے کمیٹی نے بلا کے سوال پوچھے، 2 گھنٹے تک بیٹھا رہا، جھوٹ بولتا رہا، ایک سوال کا جواب نہیں دیا. 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان سے بھاگ گیا اسی دن شام کو. یہ آپ کی حقیقت ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ آپ نے واپس کر دیے. پھر ہم کو آپ سبق سکھاتے ہیں ایمانداری کے؟ نواز شریف کو سبق سکھاتے ہیں ایمانداری کے؟ شہباز شریف کو سبق سکھاتے ہیں ایمانداری کے؟ تو کیوں واپس کر دیے 190 ملین پاؤنڈ؟ آپ کے تھے وہ پیسے کہ آپ نے واپس کر دیے، یا ملک کے پیسے تھے وہ؟ آپ کو کس نے حق دیا تھا کہ کسی کو آپ ایک فرد واحد کو پیسے واپس کر دیں ملک کے؟ کیونکہ انگوٹھیاں مل رہی تھی 5-5 کیرٹ کی، کیونکہ زمینیں مل رہی تھی القادر ٹرسٹ کے نام سے. اور ٹرسٹ تو آپ نے دندا بنا لیا ہے کہ جب مرضی ٹرسٹ کھول لو آپ اور آپ کی بیگم صاحب، اور آپ لوگوں سے زمینیں لے لیں اس کے اندر. کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کر دی اگر عارف نقوی نے تو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی اگر بےمانی ہو گئی مالم جبے میں تو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی بےمانی ہو گئی پشاور بی آر ٹی کے اندر تو کوئی بات نہیں. تھوڑی سی بےمانی ہوئی ہے پشاور بی آر ٹی میں، جو 27 ارب کے اندر جتنا لمبا 29 کلومیٹر لمبا شہباز شریف نے بنایا لاہور میں بی آر ٹی، اتنا ہی لمبا آپ نے جو ہے اتنی لینتھ والا بی آر ٹی آپ نے 100 ارب روپے میں بنایا. یہ تھوڑی سی بےمانی ہے؟ کیوں نہیں کرنے دے رہے آپ انویسٹیگیشن؟ کیوں گئے تھے آپ کورٹ انویسٹیگیشن روکنے کے لیے؟ آپ تو ایماندار ہیں نا، تو پھر بات کریں، چلیں بات کرتے ہیں نا، پھر جائیے انویسٹیگیشن کروائیے. پھر کس چیز سے ڈر رہے ہیں آپ؟ توشہ خانہ کی گھڑیاں آپ 20% میں لے کے آ گئے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو آپ لیکچر دیتے ہیں. ان سے لے کے آپ نے بیچ دی جو بھی کیا، لیکن آپ مطلب دوسروں کو لیکچر دیتے ہیں، پھر بھاشن دیتے ہیں آپ کہ آپ ایماندار ہیں. تو پھر کرواتے ہیں نا. پھر کیوں نہیں کروایا بی آر ٹی کا آپ نے وہ ٹیسٹ؟ بی آر ٹی کے اندر انویسٹیگیشن کرانے سے کیا ڈر تھا؟ کیا ضرورت تھی سپریم کورٹ جانے کی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بات کرنے کی؟ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے خان صاحب؟ یہ فورن فنڈنگ کیا ہے؟ آپ کہیں نا، اب تو فورن فنڈنگ کا کیس آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ فورن جواب دو. کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ تو کہیں جیسے نواز شریف کی کیس کی ڈیلی ہیئرنگ ہوتی تھی اور 180 مرتبہ اس کو کورٹ میں بلایا تھا، آپ بھی کہیں کہ ڈیلی ہیئرنگ ہو. میں اسی پی سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ فیصلہ سنا دے، چاہے پھر سپریم کورٹ اس فیصلے کو جو بھی کرے، جو بھی بینچ بنائے، آپ فیصلہ سنا دیں، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے.
کہ عجیب عجیب نام سے لندن کے اندر وہ مدثر نظر صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو پتہ چلی تھی کہ شوکت خانم کے نام کے لیے پیسے جمع ہو رہے تھے، چلے گئے پی ٹی آئی پہ، اس نیوز اخبار میں بھی آیا ہے. تو پھر آپ ان کے اوپر کیس کریں نا. وہ ایف ٹی والا جو فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے، میں کہتا ہوں کیس کریں ان کے اوپر کہ کیوں لکھا ہے. شہباز شریف نے تو کیس کیا تھا، کیس جیتا بھی ہے. وہ جب اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے پیسے رکھ لیے تھے ڈیفٹ کے، اس نے کیس کیا اور شہباز شریف کیس جیت گیا. آپ بھی کیس کریں، بسم اللہ کریں. ہم دعا کرتے ہیں آپ جیتیں. آپ بتا دیں کہ فارن فنڈنگ آپ نہیں لے کر آئے، پروہیبٹڈ جگہوں سے، فارن نیشنل سے پیسے نہیں لیے آپ نے. آپ بتا دیجئے. آپ یہ بتا دیجئے جو نیوز کے اندر آیا تھا رپورٹ، آپ اس کو جھوٹ کہلا دیجئے کہ نہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے شوکت خانم سمجھ کے پیسے دیے تھے لیکن وہ پی ٹی آئی کے پہنچ گئے، آپ بتائیے کہ یہ بات جھوٹ ہے. وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ امریکہ کے اندر جو پاکستانی وہاں پہ جنہوں نے چیک لکھے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ بتائیے نا، کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ باتیں کرتے ہیں امپورٹڈ حکومت، نالائق حکومت جو ہے وہ منظور ہے کیا ہمیں؟ چور حکومت منظور ہے ہمیں کیا؟ ہم کیا پاکستانی آپ سے کم ہیں؟ شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. اور آپ نے جتنی کوشش کر لی کہ نواز شریف کو سیاست سے ہٹا دیں، جھوٹے کیس کروائے. ارشد ملک نام تھا، ارشد ملک صاحب، جج ارشد ملک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گناہ معاف کرے. انہوں نے تو خود ایڈمٹ کیا تھا کہ میں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے نواز شریف کے خلاف. آپ نے کروایا نا وہ فیصلہ. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ کورٹ نے ان کو سسپینڈ کر دیا لیکن ججمنٹ سسپینڈ نہیں کیا. بڑی حیرت کی بات ہے. نواز شریف کو آپ نے جتنی کوشش کری ہٹانے کی، اس کو بند کر دیا جیل میں، اس کی بیٹی کو بند کر دیا جس نے کوئی حکومت کا کبھی عہدہ نہیں لیا، اور آج تک یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف نے کرپشن کدھر کی ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. نواز شریف نے جب یہ اپارٹمنٹ لیے تھے 1.3 ملین پاؤنڈ کے لندن میں، تو 3 کروڑ 90 لاکھ روپے کے پاکستانی روپے تھے. اس سال نواز شریف کی کمپنی جو تھی نا، اتحاد اسٹیل نام، اتفاق اسٹیل، اس کا 400 کروڑ روپے کا سیل تھا. 1% آف سیلز. سیریسلی آپ اس کی منی ٹریل مانگ رہے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ایسڈ بیونڈ مین. واٹ بیونڈ مین؟ آف کورس ہی ہیڈ دا مینس. لیکن آج تک آپ یہ نہیں بتا سکے کہ کدھر نواز شریف نے بےایمانی کری ہے. ہمیں بتائیں نا. یہ بکی بلو کی حویلی بہادر شاہ کے ہم نے پاور پلانٹس لگائے، شہباز شریف ذمہ دار ہے. بتائیں نا کدھر ہم نے بےایمانی کری ہے. یہ شاہد عباسی نے ٹرمینلز لگائے LNG کے، پاکستان کے سستے ترین، نہیں دنیا کے سستے ترین. ہم کو بتائیں نا کدھر بےایمانی کری ہے. یہ جو ہم گیس لے کر آئے تھے، شاہد عباسی صاحب گیس لے کر آئے تھے دنیا کی اس وقت کی سستی ترین پرائز پہ، جس پہ آپ گالیاں ہم کو دیتے تھے کووڈ کے زمانے میں. آج وہ گیس آپ کو بچا رہی ہے. ہم کو بتائیں نا کدھر چوری کری ہے. یہ ہم نے ساہیوال میں پورٹ قاسم پہ اور ہب میں پاور پلانٹس لگائے جس کی وجہ سے آج پاکستان میں بتی جل رہی ہے. مجھے بتائیں نا کہ کدھر نواز شریف نے چوری کری ہے. وہ بنایا شہباز شریف نے. گفتگو سنا ہے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی، جن کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے 4 سال میں 20,000 ارب کا قرض لیا. پونے 4 سال میں آپ نے پاکستان کا قرضہ 80% بڑھا دیا. ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. عمران خان کی حکومت میں تمام شعبے تباہ ہو گئے. جو شخص ملک کو اس نہج پر لایا تھا وہ تو PTI اور عمران خان ہے. سابق حکومت کی پالیسیوں کے باعث تجارتی خسارے میں اضافہ ہوا. شوکت ترین 9.5% سے زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کر گئے. آپ نے اپنے دوستوں کو ایمنسٹی اسکیم دے دی. آپ نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر بناؤں گا. ایماندار تھے تو BRT پر سپریم کورٹ جانے کی کیا ضرورت تھی؟